اس جملے کو فرمان معصوم اس میں موجود ہے، اشارہ لگا ہوا۔ امام نے کہا جو بھی شخص دین لے گا لوگوں کے منہ سے نہیں، لوگوں کے منہ سے نہیں، کل میں نے اسے بتایا تھا، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ جب میں قرآن پیش کرتا ہوں، فرمان معصوم پیش کرتا ہوں، تو بولا جاتا ہے فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ نہ ان کے پاس آیت ہے، نہ ان کے پاس حدیث ہے۔ ہم نے کہا جس کا دین لوگوں کی منہ سے ملے وہ دین مضبوط نہیں ہوتا۔ مولا پھر مضبوط ہی کیا ہے؟ کتاب میرے ہاتھ میں وسائل شیعہ، صاحب نے بھی کہا یہ عمل کی کتاب ہے۔ حدیث کیسے حدیث کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ حدیث کا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میں ابو میں ایسے کھول کر بس کتاب لے کر حدیث پڑھوں، سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے کہا دوسری کتابیں کیسے پڑھتے ہو؟ سب پڑھتے وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہو۔ مولا کی بات آتی ہے تو میں تو سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے کی بات سمجھ میں نمبر سے کہہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے، لاؤ فقہی کتابیں رکھو کسی مومن کے سامنے، پڑھ کر کے سمجھ کے دکھائے۔ جب دکھاتا ہوں مولا کے فرامین رکھو، جتنے لوگ بیٹھے امام کا دین اتنا مشکل نہیں ہے، تم نے مشکل بنایا ہے۔ مشکل بنایا ہے، آل محمد کے فرامین سے لوگوں کو ہٹایا ہے۔ پوسٹیں بھیجتے لوگ، اتنی قسمیں ہیں حدیث کی، اتنی قسمیں ہیں، میں نے کہا ہے نہیں، تم نے بتائی ہے۔ کسی جاہل سے واسطہ تمہارا نہیں پڑا، اتنی قسمیں ہیں۔ آؤ کھولو اصول کافی، 2 قسمیں ہیں، تم نے اتنی قسمیں بنا دی، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ قسمیں اتنی تم نے یہ کہاں سے؟ کہاں سے لی؟ سرکار حرانی نے اسی کتاب میں لکھا کہ اتنی قسمیں جو انہوں نے بنائی ہیں یہ ان سے لی ہے۔ مولا پھر مضبوطی کس کا ہے؟ امام نے کہا جو مومن، لفظ لو پڑھو، جو مومن دین لے گا قرآن اور حدیث سے، جو مومن دین لے گا قرآن اور حدیث سے، وہ اتنا مضبوط دین ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، مومن دین سے میرے خلاف ویڈیو بنا ہے، نجف سے ہوا، وہ یوٹیوب پر جا کر دیکھو، میں نے جو جواب دیا ہے اب کسی میں ہمت نہیں ہے۔ متاثر لوگ متاثر لباس سے، میں نے تجربہ کیا ہے لباس کا، تجربہ کیا ہے لباس کا، جس کا جو لوگ جانتے ہیں وہ
علم سے. کوئی دور آئے گا کہ لوگ عالم کو پہچانیں گے لباس. بن سبر کر آؤ. اگر بن سبر کا آتے ہو تو علم اہل بیت کا بتاؤ. امام کہا دین لے قرآن اور حدیث اتنا مضبوط ہی ہے. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, وہ مومن دین سے پھر نہیں سکتا. یہی وجہ ہے جو اخباری ہوا ہے نہیں جائے گا. ادھر سے کوئی گھر آتے ہیں, گھر والا ادھر نہیں جاتا. ادھر سے کوئی گھر آتے ہیں لیکن ادھر والا ادھر. قرآن اور فرمان معصوم, یہ ہے تمہارا دین. کیوں اپنے اماموں کے یہ کہہ رہے دین انہوں نے مکمل نہیں دیا, دین انہوں نے مکمل دیا. انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. پہلے پڑھو تو صحیح, پھر پوچھو نا انٹرپریٹیشن کی کہاں ضرورت ہے. کوئی تو ہوگا, کوئی تو ہوگا. دو صدیاں پہلے کی ہسٹری پر وہاں نماز ہوتی, وہاں تو دو صدیاں پہلے مذہبی دوسرا تھا. یہ تو نہیں تھا علم پورا, علم کا پورا. قرآن میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. میرا مقصد ہے کہ رسول نے کہا تھا دو چیزیں دے کے جا رہا ہے رسول. اور رسول کی حدیث کی کئی جامع ہیں. انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت. قرآن اور رحمت دو چیز. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر شرط ہے, ما شرطیہ, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر پکڑو گے, اور اگر دو کے ساتھ چار کو پکڑا, دو کو مضبوطی سے پکڑو گے, دو کو, تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بڑے بڑے علماء کی بیانات آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ غیر معصوم کی اطاعت کو حرام سمجھتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوگی اطاعت غیر معصوم کی شیعہ مذہب میں, آپ نے ثقیفے کا انکار کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا شیعہ ثقیفے کا انکار؟ اس وجہ سے کہ کہاں معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کی اطاعت سے اب ایک اور رائے بتاؤ کہاں ہے, کب سے ہے بتاؤ. ابھی 2 دن اور میرے باقی ہیں, ابھی 2 دن باقی ہیں انشاءاللہ. درود پڑھیں محمد پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 22 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری مذہبی اعتبار سے آزاد ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کا اس کو حق ہے. قانون سے وابستہ ہو میرے سامنے بیٹھے ہیں. آرٹیکل 22 میں آئین پاکستان میں جب مجھے قانونی حق ہے, جو عقیدہ رکھوں, جو رکھوں گا اس کی تبلیغ کروں گا. یہ میرا قانونی رائٹ ہے, میرا حق ہے. قانون, شریعت, اخلاق, انسان, حقوق انسانیت والوں لکھا ہر شخص کا مذہبی اعتبار ہر بندہ آزاد ہے. ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. یہ اگر بیان کرو جو بیان کرو, ہم منع تو نہیں کرتے. آپ آزاد ہیں,
آپ آزاد ہیں تو ہم بھی آزاد ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. اب ایک رات اور پڑھ رہا ہوں درود پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ. اسی آیت کے ذیل میں درود پڑھیں محمد والے محمد. لیکن سے آیت کے ذیل میں پڑھنے سے پہلے ایک اور بات کروں اگر آپ آسان سے آپ تک پہنچ جائیں. لیکن دین یہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو اس وقت اللہ نے انسان کی جو فطرت بنائی اس میں 3 گواہیں اللہ رسول ماں کی اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا. ان سے ایک وعدہ لیا. ہاں اور وعدہ کن سے لیا؟ حالت دے رہا ہوں کتابیں دکھا رہا ہوں کتابیں اچھی کریں اس کے فوٹو نکال کر لے جائے تحقیق کریں میں نے کہا صحیح تھا غلط تھا. اس نے روایات میں اہل بیت نے بتایا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں دین لینا قرآن اور فرمان معصوم سے ہے. اور اس بات کو یاد کریں بھولیے ولایت یہی ہے. امام کے قول کو بھی قبول کرو شان بیان کرنا اور چیز فرمان کو بھی قبول کرنا ہے. دین کو نے دیا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. میں نے پہلے یہ اعتراف کیا تھا کہ ولایت کا موقع نہیں کہ 10 دنوں میں سارا بیان کر سکے. لیکن اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور چوتھے امام کا فرمان دین کیسے لینا ہے. اور یہ کتاب کا تاثر کمال الدین اس کی کتاب ہے رئیس الاخباریین شیخ صدوق علیہ الرحمن. ان کو لکھا ہوا رئیس الاخباریین گواہ میرے پاس ثبوت ہے وہ لکھا ہے اخباریوں کا سردار سردار شیخ صدوق. کیوں کتاب لکھی؟ امام زمانہ نے خواب میں کہا اللہ صلی اللہ کہ میرے لیے خاص کتاب لکھو جس میں وہ ساری روایات جمع کرو جو میرے بارے میں. شیخ صدوق نے حکم امام پر یہ کتاب لکھی. بڑے بڑے علماء معترف ہیں بات کی کہ یہ کتاب جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس میں چوتھے امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین آپ سنیں غور سے اللہ تعالیٰ کا دین ناقص عقل سے اللہ تعالیٰ کا دین ناقص عقل. امام نے تو عقل کو ناقص قرار دیا ہے. ناقص عقل اور باطل رائے. پھر رائے پھر بیان کیا ناقص عقل سے اور باطل رائے سے اور فاسد خیالات. زندہ باد. کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کے بارے میں نام کرے وہ اس کا مصداق نہ ہو کوئی نہ اور امام بیان کر دے. یعنی امام کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو ناقص عقل فاسد خیالات توجہ امام نے کہا باطل رائے فاسد خیالات سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ تو تسلیم سے حاصل ہوتا ہے. جس نے کسی اور کو نہیں ہمیں تسلیم کیا. جس نے ہمیں تسلیم کیا اس کے لیے سلامتی ہے. جس نے ہماری پیروی کی بے شک اس کے لیے ہدایت ہے. اور جس نے قیاس اور رائے سے
काम लिया, कयास और राय से काम लिया, वो हलाक हुआ। बढ़ाया जाता है कयास, किसने बनाओ, इमाम ने नहीं बनाया। जितनी बातें सुननी पड़ती हैं, मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा, जो इतराज होंगे मैं जवाब दूंगा। नाक़िसअक़ल फासिद ख़यालात से दीन हासिल का तस्लीम से इमाम ने जो कहा उसको तस्लीम करो। वाह, ठीक है। आगे इमाम ने फरमाया, जिसने हमारे कौल, हमारे फैसले पर ये होता है, ये मुशाहिदा करें। जब फरमान मासूम इसका ये हदीस सही है, सही है, रिवायत ठीक है, दूसरों की बातें आती हैं, ख्यालों पर नहीं सोचते। सही बात। फरमान मासूम आएगा, ये रिवायत ठीक है, हाजमा खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है। इमाम क्या फरमाए, सुनिए, इमाम ने कहा जिसने हमारी पैरवी की उसके लिए, जिसने हमारे कौल, हमारे फैसले पर अपने नफ्स में तंगी महसूस की, तंगी महसूस, तंगी, बोझ, इस पर कैसे अमल करें, जाकर अपने दिल को टटोलो, देखो तुम्हारे दिल में ये बोझ है, पहले बोझ को निकाल कर आओ, तस्लीम करना सीखो। दिल में ये है, ये हदीस मोदी साहब कह रहे हैं, कुरान और हदीस पे भी मैं नहीं कह रहा, रसूल कह रहे हैं, आगे इमाम कह रहे हैं कि हमारे फैसले पर उन्होंने तंगी महसूस की, उसने क्या किया, सब मसानी और कुरान नाज़िल करने वाली जात का इनकार किया। जो फरमान मासूम का इनकार करे, हम नहीं मानते, मैं इतनी रिवायत देख रहा हूँ, नहीं मानो, मुझे क्या है, विलायत को कोई कमाल ना माने, तो है तो कुरान कह रहा है पैरवी करो, अल्लाह रसूल इमाम अल्लाह रसूल तीन इताअतें, अच्छा एक टेक्निक यहाँ भी है लोगों की, हमने बीवी से चाय मांग ली, ये भी तो बात उनकी मानी, भूल कर क्या बोला, ये भी तो मेरे लिए बीवी की पैरवी की दलील है, जब अक्ल लेकर था, हमें कहते हैं कि अक्ल तो मुनकर है, अक्ल अपना काम नहीं करना, हम अक्ल के मुनकर नहीं है, याद रखें, ये तो बार-बार ये अक्ल के दुश्मन है, नहीं, अक्ल के दुश्मन हम नहीं, हमारा मुल्क क्लियर हो, सुने, हमारा मुल्क ये है कि अक्ल से आप गैर मुस्लिम से बहस करें, दुनिया के मामलात में अक्ल से बात करें, अक्ल इस्तेमाल करें, क्या एक आसान कर, अल्लाह ने जितने उसे भी आजाद दिए, क्या उनका इस्तेमाल पूरी छूट है, आगे भी, लेकिन पाबंदी है, कुछ चीजें नहीं देखनी, कोई आखिर होती है, सब कुछ देखूंगा, नहीं, दी है, पाबंदी है, कान दिए मैं हर चीज सुनूंगा, नहीं, पाबंदी है, जो वो कहेगा न सुनो वो नहीं सुनना, ज़बान दिए हर चीज कह दूं, मुझे अल्लाह ने ज़बान दी, मेरी मर्जी, मैं गालियां दूं, कुछ भी करूं, नहीं, ज़बान दी, उस पर पाबंदी, हवा से खांसा दिए पाबंदी, आजादी है पाबंदी, अक्ल दी, उस पर एक पाबंदी लगाए, अक्ल को कहा गौर फिक्र करो, कायनात का बनाने वाला कौन है, देखो, लेकिन याद रखो, नोट करो, निकाल करके ले जाओ, इस चीज का कुरान हदीस में बस दिखा दे, मुंह मांगा नाम दूंगा कि अल्लाह ने कहा हो, शरीयत अक्ल से बनाओ,
نے بنا کر اپنے انبیاء کے ذریعے رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. اس عقل کا نام کیا ہے؟ شریعت کو پڑھو, اس کو فالو کرو. دین بناؤ نہیں, عقل سے دین کی پیروی کی جاتی ہے, دین بنایا نہیں جاتا. بڑے بڑے بولیوں نے میڈیا بنتا سوشل میڈیا کہ یہ جو قرآن حدیث کی باتیں ہیں یہ عقل کے دشمن الزامات. یعنی یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے. جیسے جو شیعوں کے مخالف, شیعوں کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ جب آزاداری ہوتی ہے بچوں کو ذبح کر ان کا خون جو ہے وہ لگاتے ہیں. ایسے الزامات شیعوں میں لگتے ہیں نہیں. آزادی کا کیا نام دیا, ٹکیوں کو کیا نام دیا. یعنی مخالف ہمیشہ الزامات لگاتے ہیں. اب ایک بات ہمیں سمجھنے کے لیے, اگر کوئی مخالف کی بات سنتا ہے زندگی بھر اور شیعوں سے اگر نہ پوچھے تو وہ کبھی شیعہ مطلب سمجھ سکے گا نہیں. یہ تو مخالف ہے. مثلا اگر عیسائی سے جا کر آپ پوچھیں اسلام کیا ہے, وہ آپ کو صحیح بتائے گا. عیسائی اسلام صحیح بتائے گا کیونکہ وہ مخالف ہے اسلام ہے یا نہیں. مسلمانوں میں دیگر فرقے ہیں جو شیعوں کے مخالف فرقے ہیں, جو شیعوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے, کافر سمجھتے. آپ نے پوچھے کہ شیعہ کیسے ہو گئے, یہ تو کافر ہے. یعنی 50 لیبل مخالف. تو طریقہ کار کیا ہے؟ اسلام سمجھنا ہے تو مخالف سے نہیں, اگر خود مسلمانوں سے سمجھو. شیعہ مذہب سمجھنا ہے مخالف سے نہیں, شیعوں سے سمجھو. اور اخباری مسئلہ سمجھنا ہے تو ان سے نہیں, اخباریوں سے آگر پوچھو. مخالف تو پروپیگنڈا کرے, وہ کہے گا یہ عقل کے دشمن, یہ ایسے, یہ بدسلی تو کہیں گی. لیکن قرآن اور تعلیمات اہل بیت کو فالو کرنے والے علمی میدان میں کبھی بھی ہرا نہیں سکتے. ہم نے کہا ہمارا دین باہر سے زیادہ مضبوط ہے. ہم قرآن اور عطرت کے فالوور ہیں, ہم کسی غیر معصوم کے فالوور نہیں ہیں. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. جن کا دین نامکمل ہو ان کا ہو, ہمارا دین کامل ہے. کوشش کرتا ہوں جلدی کروں دیر ہو جاتی یہ ایک روایت پڑھوں گا ولایت قرآن کا ایک آیت کی تفسیر. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. کب سے ہے, فطرت میں کیسے ہے, فطرت میں ولایت کیسے ہے, اللہ نے کیا کس طرح سے فطرت میں, انسان کی فطرت میں. یہ سورہ مبارکہ آراف 7واں سورہ قرآن کا, اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے. امام نے فرمایا, اس کی تفسیر امام نے کی ہے اس آیت کی. اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا بلا, کیوں نہیں؟ شہدنا, ہم گواہی دیں. انہوں نے کہا ہم گواہی دیں. اللہ نے کہا یہ کسی نے کہا, اور سنو, اللہ نے سب سے وعدہ لے کر پھر انبیاء کو چنا. سب سے وعدہ لے کر پھر انبیاء کو چنا, انتخاب کیا, اور سب انبیاء کو کھڑا کر کے کہا سننا اخذ میثاق علی النبی, پھر انبیاء سے وعدہ لیا. انبیاء سے وعدہ لیا کس چیز کا؟ فقال الستو بربکم,
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فقط یہاں تک نہیں کہا، کیا کہا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وَأَنَّ حَاذَا اس میں اشارہ قریب کا ہے، وَأَنَّ حَاذَا محمد رسول، کیا یہ میرا محمد رسول نہیں ہے؟ یعنی جب انبیاء کو نبوت دی جا رہی تھی، حاضہ کا اشارہ بتا رہا ہے، رسول موجود تھے، انبیاء کھڑے تھے، انبیاء کو کہا جا رہا ہے اللہ نے کہا میں تمہارا رب نہیں کہا یہ محمد میرا رسول نہیں، تو سب نے کہا آگے مانا وَأَنَّ حَاذَا محمد رسولی وَأَنَّ حَاذَا عَلِيٌّ امیر المومنین، یہ علی امیر المومنین نہیں۔ توجہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے، اللہ کی گواہی، رسول کی گواہی، یہ علی یعنی علی موجود تھا، انبیاء کھڑے تھے، سب کو کہا یہ ہے محمد، یہ ہے میرا علی۔ آگے کیا کہا؟ تو سب نے کہا قالوا بھلا کیوں نہیں، یعنی سب نے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، علی کی ولایت کو قبول کیا۔ امام نے فرمایا فَثَبَتَتْ لَهُمْ نُبُوَّةٌ، پھر ان کو نبوت ملی، یعنی انبیاء کو نبوت پہلے نہیں ملی تھی۔ اللہ نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میری توحید کا اقرار کرو۔ ایک نہیں، میرے پاس اس ٹاپک پر، فقط اس پر کہ میثاق انبیاء پر، یہ مسائل درجات اور انہیں بہت روایات ہیں، ایک نہیں پڑھا، ایک کتاب 10 روایات موجود ہیں کہ انبیاء سے یہ میثاق لیا گیا، وعدہ لیا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں، سب نے کہا محمد رسول نے کہا علی، ان علی کی بات ہے، پھر کہا ہاں اب تمہاری نبوت ثابت ہے، یعنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کو 3 گواہیاں دینی پڑیں گی، نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بھی 3 گواہیوں کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ کو شیعہ کہلانے کے لیے بھی 3 گواہیوں کی ضرورت ہے۔ اچھا انبیاء میں ایک آپ چھوڑی تھا 5 اولو العزم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور اس کا جواب یہ اولو العزم۔ پھر اللہ نے اولو العزم انبیاء کو کہا اب ان سے الگ وعدہ، ان سے الگ وعدہ، ان سے الگ، ان سے الگ، کیا وہی گواہی دو میری توحید کی، میرے نبی کے نبوت کی، علی کی ولایت، سب نے کہا۔ پھر ان کو یہ درجہ ملا، کب سے ہے ہمارے بڑے نہیں پڑھتے تھے، انبیاء پڑھ رہے ہیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے۔ آگے سنیں، جملہ سنیں، آگے امام نے کہا کہ اولو العزم سے بھی وعدہ لیا، وعدہ لے کر پھر ان کو ملی نبوت۔ جب انبیاء سے اولو العزم کے وعدہ لیا جا رہا تھا، یہ مسائل درجات میں سامنے کتاب رکھی ہے، بعد میں چیک کریں، سب نے قبول کی۔ ایک نبی نے سوچا تھا، بابا جو ہے وسائل درجات کس دور کی 11 امام کے صحابی کی لکھی کتاب ہے، اتنی قدیم کتاب، آج کل کی نہیں کہ جو بچے کتاب لکھ دے، میں نے یہ سمجھا وہ نہیں، یہ امام نے کہا ہے، امام کے صحابی نے ڈائریکٹ امام سے روایت لی ہے، لیکن اس نے کہا کہ ایک نبی نے سوچا تھا، کون سا نبی؟ یونس۔ اللہ نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں اتنے دنوں تک رکھا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا۔
विलायत का इकरार किया है। पूछो अपनी मर्जी के मौलवियों से, जाओ तुम माशूकरी में ये कहा है कि अंबिया से अली की विलायत का इकरार किया गया है। एक कोई दलील दो ताकि हम कल जाकर बताएं कि नहीं आपने गलत कहा, उसमें काफी में नहीं लिखा, बुरहान में नहीं लिखा, नूर शकल में नहीं है। जाओ एक हवाला गलत साबित करके दिखाओ, नहीं कर सकते, बस की बात ही नहीं, बस की बात ही नहीं है कि मौला की किताब को झुकरा सके। जो है और कभी कभी नबी को पता था कि अली की विलायत किससे हजम होती है किससे नहीं, अली की विलायत किससे हजम होती है किससे नहीं। एक मर्तबा जिस तरह बात आ गई ज़हन कि हम दोनों विलायतों के कायल शरई तकवीम कायनात पर और इस रिवायत का ताल्लुक भी दोनों विलायतों से जो पढ़ रहा हूँ और उनके साथ है, दोनों वजह में साथ करता हूँ ताकि समझने और समझाने में आसानी हो। फजर की नमाज के बाद इस तरह का नमाज पढ़ाता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद ताकि बात के लिए थोड़ा टाइम बैठ किया नहीं। उस दौर के जो रुअसा रईस आदमी बड़े बड़े ये रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, नमाज के बाद ताकि बात ये हो सूरज थोड़ा सा बाहर निकला, सूरज निकलने का नबी मस्जिद में थे, तकरीबन 1.5 घंटा होता है टोटल अजान से लेकर सूरज से तुलू होने तक, ताकि बात फिक्र नमाज ये सब कुछ हो गया। तो मौला ने कहा या अली, तो होता क्या है पेश नमाज जब जमात की तरफ रुख करता है